میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ عقل کا دخل کہاں؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ ہر بات عقل میں تھوڑی کوئی آتی ہے، ہر بات عقل سے تھوڑی دیکھی جاتی ہے۔ عقل کا تو فلسفہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو بات اس میں نہ سمائے وہ اس کا انکار کر دیتی ہے۔ ہمیں تو عشق و محبت کی باتیں کرنی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کی بات کر، جو کرتے ہیں وہ کئی جگہ پر ٹھوکرے کھا جاتے ہیں۔ وہ باپا ایک جملہ کہتے رہتے ہیں کہ عقل با قربان ہے، یعنی عقل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان۔ یہ فائنل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ فائنل ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب عشق کی بات آتی ہے تو عاشق اکبر کی یاد آتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان اٹھا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس طرح کا خلاصہ ہے۔ عرض کی اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ عشق، یہ عشق ہی تھا جو غار میں سوراخ پر ایری رکھا گیا۔ یہ عشق ہی تھا جو آقا کا سر مبارک گود میں رکھا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ یہ عشق ہی تھا جو آقا کے آگے کھڑے ہو کر دشمنوں کے تیر اور دشمنوں کی تلواریں اپنے سینے پہ لے لیا کرتا تھا۔ یہ عشق ہی تھا جو خود جو چہرہ مبارک میں داخل ہو گیا اس کو اگلے دانتوں سے یوں نکالا کہ دانت بھی ٹوٹ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دانت سے وہ صحابی بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ یہ عشق ہی تھا جب آنکھ لٹک آتی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کو جڑوا لیا کرتے تھے۔ یہ عشق ہی تھا جو بازو لٹک جاتا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بازو جڑوا لیا کرتے تھے۔ یہ عشق ہی تھا، یہ عقیدت ہی تھی، یہ تعظیم ہی تھی، یہ محبت ہی تھی، یہ دل کے تعلق، یہ دل کے معاملات ہی تھے کہ بارش نہ ہوتی تو آ کر عرض کرتے آقا بارش کی دعا کرتے تو بارش برستی تھی۔ یہ عشق ہی تھا، یہ عقیدت ہی تھی، یہ محبت ہی تھی، یہ تعظیم ہی تھی، یہ تعلق ہی تھا کہ بارش زیادہ ہو جاتی تو آ کر عرض کرتے آقا بارش بہت زیادہ ہوگی دعا کر دے، رک جائے تو رک جایا کرتی تھی۔ یہ عشق ہی تھا تو کبھی چڑیا فریاد کرتی تھی، یہ عشق ہی تھا تو کبھی شجر فریاد کرتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنے داد، یہی سے چاہتی ہے داد، اسی در پر شو ترانے ناشاد گلائے رل جو کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔
سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، ہاں جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ہاں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیرے ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہا پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ تو یہ عشق و محبت کے قافلے یہ رکے نہیں ہیں کبھی، اس کے مطلب آتے ہی آ رہے ہیں، آتے ہی آ رہے ہیں، آتے ہی آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں، اپنے اپنے انداز سے عشق و محبت کی تاریخ رقم کر گئے، کوئی مال لٹا کر، کوئی جان لٹا کر، کوئی تکتے رہتے، کسی کا تو کام ہی تکتے رہنا تھا، ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا کام ہی پڑے رہنا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں، بس یہی در ہے، یہی سب کچھ ہے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ بالکل اس شعر کے جیسے کہ وہ مصداق تھے، بالکل ایسا ان کا انداز تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو سب کچھ چھوڑ کر انہی پر قربان ہو گئے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس چھوڑ کے آپ کا در جاؤں سرکار کی در، چھوڑ کر آپ کا در جاؤں سرکار کی در، صدقہ پیاروں کا دو مرنا مر جائیں گے، سب کچھ چھوڑ دیا کہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، سب کچھ۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے تو بس ان کے قدموں میں جان دینا ان کو بس سب سے عزیز تھا کہ کسی صورت ان کے قدموں میں میری جان نکل جائے، اور قربان ہو گئے قدموں میں۔ کیا یہ انداز تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، نہ مال سے ان کو مطلب وہ تھا کہ مال بھی یہی قربان، جان بھی یہی قربان، اولاد بھی یہی قربان۔ صحابیات نے اپنے شوہر یہی قربان کر دیے، اپنے بچے یہی قربان کر دیے، اور اس قربانی پر جو ان کو لذتیں ملتی تھی یہ سب عشق تھا، محبت تھی، غایت درجے کی تعظیم تھی، غایت درجے کا ادب تھا، غایت درجے کا ایک تعلق تھا جو یہ مثالیں قائم کر گئے۔ ارے جس صحابی کی طرف چلتے جو یاد آتے تو کوئی نہ کوئی واقعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پر غور کرتے تو بالکل گر پر کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی ہم سنگے درے جاننا۔ اس شعر کے مصداق تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، کہاں اس سے ملے اور کہاں ہو کر رہ گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے، کہاں کے ہو کے رہ گئے، مدینہ منورہ ہجرت کر رہے، کفار نے روکا، کیوں جا رہے، کہا تمہیں میرا مال چاہیے نا، مال دے دوں گا تو چھوڑ دو گے، کہاں چھوڑ دیں گے، فنا زمین میں دفن کیا ہوا، یہ لے لو مال، مجھے میرے آقا کے قدموں تک جانے دو، مال دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سیرتیں تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، عشق و محبت، عشق رہنمائی کرتی ہے، تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ،
اور آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں، کیونکہ جتنی آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی نا، اسی قدر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شے کی تعظیم اور محبت دل میں پیدا ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا. یعنی یہ ایک معیار بنتا ہے. ایک عام درخت کی شاخ ہمیں اتنی نہیں مطلب ترکیب بنتی، لیکن جب مسواک پر نظر پڑتی ہے تو اٹھا کر چومنے کو جی جاتا ہے. یہ مسواک سنت ہے. نسبتوں کی بات ہے. تو یہ ہر طریقے سے نسبت کی بات اگر کی جائے تو خاک ہو یا خار ہو یا جو بھی ہو، مطلب مدینہ کے کبوتر کتنے اچھے لگتے ہیں، کبوتران مدینہ تو سگان مدینہ. وہ اعلیٰ حضرت تو ایسے عاشق ہے کہ لکھتے ہیں کہ ڈر ہے وہ ہے نا سگان طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو. یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان و جاں ہم کو خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغاں ہم کو، ورنہ کیا یاد نہیں نالا افغاں ہم کو. جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان کو. یعنی میری آنکھوں میں جب سے مدینے کی بہار سمائی ہے نا، یہ جو گلستان جو نظر آتے ہیں بڑے بڑے، یہ بھی مجھے خزاں نظر آتے ہیں. میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو